حکایت میں ایک اور خوبصورت واقعہ بھی گزرا ہے۔ ایک شخص جو مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، وہاں پر ایک حاجی صاحب کا گزر ہوا مکہ میں، کیونکہ وہ حج کرنے آئے ہوئے تھے۔ تو وہ نوجوان وہاں پر بڑا پریشان تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ کہیں سے انتظام ہو جائے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے وہاں ایک پڑی ہوئی تھیلی ملی۔ اس نے وہ تھیلی کھولی تو اس تھیلی کے اندر جو ہے موتیوں سے بھرا ہوا ہار تھا اور کئی اشرفیہ تھی۔ اس نے کہا چلو یہ آج میرے لیے کافی ہے، میں اس سے جو ہے اپنی زندگی اچھی بسر کر لوں گا۔ لیکن ایک دم سے اس پر خوف خدا غالب آ گیا۔ اس نے کہا نہ، کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ کر لے اور میرے پاس جو علم ہے جس سے اللہ نے مجھے نوازا ہے، حافظ بھی تھا، عالم بھی تھا، یہ بھی مجھ سے چھن جائے۔ اب خوف خدا تھا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتیں جو اس نے سوچی تھی، ان دونوں چیزوں سے اسے کیا بنا دیا۔ ایک تو میری پکڑ نہ ہو جائے اور دوسرا میرا یہ علم نہ نکل جائے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ لہٰذا وہاں کھڑا رہا کہ جس کی تھیلی ہے وہ ڈھونڈنے آئے گا۔ کہ حاجی صاحب گزرے اور کہا میری تھیلی مجھے مل نہیں رہی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کی یہ تھیلی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میری ہے۔ انہوں نے کھول کے دیکھا تو تمام چیزیں موجود تھیں، لہٰذا انہوں نے چند اشرفیاں نکالی اور اس کے نوجوان کے ہاتھ میں دی۔ تو اسے کہا یہ رکھ لیجئے، یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو واپس دی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تم رکھو، میں نے نیت کی تھی کہ مجھے جیسے ہی میری تھیلی ملے گی جو دے گا میں اسے اشرفیہ دوں گا۔ اس نے کہا نہ، یہ میں لے نہیں سکتا کیونکہ یہاں رب کی رضا مجھے چاہیے۔ لہٰذا وہ حاجی صاحب وہاں سے پلٹ گئے اور اپنی بستی کی طرف گئے تو اعلان کرتے تھے لوگوں سے کہ کاش یہ نوجوان ہماری بستی کا رہنے والا ہوتا تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا۔ لہٰذا وہ نوجوان ایک مرتبہ چند دنوں کے بعد جو ہے سمندری سفر پر نکلا۔ رستے میں جہاز جو ہے خراب ہوا اور ڈوبنے لگا کہ وہ چند لوگ تختیوں پر آ گئے، تختوں پر، اور جو قریب قریب بستیاں تھیں سمندر کے قریب، وہاں پر ان لوگوں نے پناہ لی۔ تو یہ جو نوجوان تھا یہ بھی ایک بستی کے کنارے پر آ گیا۔ لوگوں نے دیکھا بھائی تیر رہا ہے یہ نوجوان، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ لوگوں نے نکالا اور نکالنے کے بعد جو ہے جب دیکھا، کیونکہ اس بستی جس بستی میں وہ نوجوان گیا تھا وہیں وہ حاجی صاحب بھی رہتے تھے اور ان بستی والوں کو ایک نیک امام کی بھی ضرورت تھی۔ لہٰذا جب وہ وہاں پہنچا تو لوگ اس کی سیرت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور کہا یہ تو علم والا بھی ہے اور نیکوکار بھی ہے، لہٰذا اسے ہم امام بنا لیں گے۔ لوگوں نے اسے اس شخص کو اپنا امام بنا لیا اور وہاں وہ جب امام بنا تو لوگوں نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ واپس یہ چند دنوں بعد اپنے شہر نکل جائیں، لہٰذا ہم ان کا گھر بھی بسا دیتے ہیں۔ ابھی حاجی صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کی بیٹی سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ نکاح کے لیے راضی ہے تو اس کا نکاح اس سے کر دیتے ہیں۔ اور ان سے بھی پوچھ لیا، اجازت بھی لے لی اور وہ بھی خاتون بھی راضی ہو گئی۔ لہٰذا تاریخ میں لکھا ہے حکایت میں کہ جب نکاح ہوا اور جب وہ کمرے میں گئے تو اس خاتون نے وہی ہار پہنا تھا جو انہوں نے حاجی صاحب کو واپس کیا تھا۔ اور اب معاملہ یہ تھا کہ نہ صرف ہار بلکہ حاجی صاحب کی جتنی جائیداد تھی سب اس بندے کے نام پر کر دی گئی تھی۔ تو یہ کمال ہے خوف خدا کا کہ جب بندہ اللہ کے خوف سے برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھائی کے ساتھ بڑی بڑی نعمتوں سے نواز دیتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت بھی اس کی سنور جاتی ہے۔ تو یہ ہے خوف خدا، اور خوف خدا حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبتوں سے، نیک اولیاء اولیاء کاملین کی سیرتوں پر عمل کرنے سے۔ جب بندہ اولیاء کرام کی سیرتوں پر عمل کرتا ہے، ان کی صحبتوں میں آتا ہے، ان کی محفلوں میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوف خدا سینوں میں پیدا کر دیتا ہے اور اس طرح دنیا اور آخرت سے بھر جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔